کی حدیث نمبر 98 اس کی گواہ ہے. آپ نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا یا بنیۃ احسنی الی ابی عبداللہ فانہ اشبہ اصحابی بی خلقا، اے میری بیٹی ابو عبداللہ سے حسن سلوک کرنا، یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ میرے اخلاق کریمہ کے سب سے زیادہ قریب میرے صحابہ میں سے یہی ہے. میرے آقا کا خلق عظیم جو ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا. میرے آقا کا جو خلق عظیم ہے اس کا عکس جمیل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر پایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چنے ہی ایسے اصحاب نبی پاک کے لیے، یہ اللہ نے چنے ہیں، سارے ہر عیب سے پاک ہیں، نقص سے پاک ہیں، برائیوں سے دور ہیں. خود سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4502 میں فرماتے ہیں فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام قط، میں نے نہ کبھی جاہلیت میں بدکاری کی ہے نہ کبھی اسلام میں بدکاری کی ہے. اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2158 میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولا قتلت النفس التي حرم اللہ، میں نے کبھی ناحق کسی جان کو قتل بھی نہیں کیا ہے. اور ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 311 میں فرماتے ہیں ما تغنیت ولا تمنیت، نہ میں نے کبھی گانا گایا ہے نہ کبھی شراب پی ہے، نہ کبھی جھوٹ بولا ہے. نال نال اپنی بھی اصلاح کری ہے نا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے. ہماری نئی نسلوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ محبوب کریم کے جو پیارے ہیں وہ کتنے پیارے ہیں اور ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے. السنہ لابن ابی عاصم میں ہے، آپ نے فرمایا ولا شربت خمرا فی جاہلیت ولا اسلام، نہ میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں شراب پی ہے نہ اسلام کی حالت میں شراب پی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے دور رکھے. پھر فرمایا تاریخ المدینہ میں کہ ولا سرقت فی جاہلیت ولا اسلام، نہ میں نے کبھی جاہلیت میں چوری کی ہے نہ اسلام میں کبھی چوری کی ہے. یہ ہیں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شانیں آج ہم نے بیان کی ہیں. بس ان کی زندگی سے ہمیں یہ جو درس ملتا ہے نبی پاک کی محبت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر پہ اپنا سب کچھ فدا کر دینے کا، کہ آپ کے گھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمار ہو رہے ہیں، قدم گر رہے ہیں. اے عثمان قدم کیوں گر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سوچا تھا میرے آقا جتنے قدم چل کے آئیں گے اتنے غلام آزاد کر دوں گا. سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرنا. غنی اس لیے کہتے ہیں، وہ میں نے ساری اشارے کر دی ہیں، ٹائم نہیں ہے، کہ کس قدر آپ نے اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہمارے لیے، ہمارے نوجوان نسل کے لیے، یہ نئی نسل جو سوشل میڈیا پہ گمراہ ہو رہی ہے، یہ گیجٹس کے ذریعے جو قتل و غارت تک پہنچ رہی ہے، بچیاں بچے جو ہیں بے حیائی بے روی کی طرف جا رہے ہیں. اپنے گھر کی باتیں ہم سب شیئر کرتے ہیں، اپنے حسن کی نمائشیں ہم کرتے ہیں اور دوسروں کو برائیوں کی دعوتیں بھی دیتے ہیں. یہ سب چیزیں بے حیائی کی ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا پیغام ہے حیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضور علیہ السلام متوجہ ہو کر پورے اہتمام سے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. یہ مسلم شریف کی حدیث. فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور فرمایا حیا کا مطلب کیا ہے؟ المراد من استحیاء النبی والملائکۃ من عثمان توقیرہ و تعظیمہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سارے فرشتوں کا عثمان غنی سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک بھی ان کو توقیر اور عزت دیتے تھے، فرشتے بھی ان کی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے. یہ ہیں عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمیں حیا کا پیغام ہے، حیا کو اپنائیں. میرے آقا نے فرمایا حیا خیر ہی لاتی ہے اور کچھ نہیں لاتی. حیا سارے کی ساری خیر ہے. اور حیا جو ہے یہ مومن کا زیور ہے. حیا ہوتی کیا ہے؟ حیا ایک ایسی صفت ہے جو بندے کو برائی سے روکتی ہے اور حق والے کو اس کا حق دینے پر ابھارتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.